اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ووالد وما ولد صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، تقریری نکات کے سلسلہ میں تیسرا جو آج کا ہمارا سلسلہ اور گفتگو ہے تیسری، وہ والد کے حوالے سے، والد کی شخصیت، والد کے مقام کے حوالے سے، یعنی اس کو ٹائٹل دیا جائے گا والد کا مقام۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں والدین کا ذکر اکٹھا بھی فرمایا ہے، اور پھر والد کا اکیلا ذکر بھی کیا، والدہ کا بھی اکیلا ذکر فرمایا۔ مثلا قرآن مجید میں اللہ پاک جب اکٹھا ذکر فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں آیت نمبر 83، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اکٹھا ذکر فرما رہا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یعنی یہ وہ مقامات مقدسہ ہیں جن میں اللہ رب العزت اکٹھا ذکر فرماتا ہے۔ ایک ہی جگہ پہ ماں کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور ایک ہی جگہ پہ باپ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اب وہ آیات ایسی بھی ہیں قرآن مجید میں جن میں اللہ تعالیٰ الگ الگ ذکر بھی فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر جب اللہ پاک والدہ کا ذکر کرتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، جب رضاعت کا ذکر ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بطور خاص ماں کا ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی ماں کی گود میں تھے، جو کہ بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لائے تھے، تو آپ نے ماں کی گودی میں جو ذکر کیا ان میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ وبرم بوالدتی، اللہ نے مجھے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا کے بھیجا۔ اسی طرح اگر آپ والد کا ذکر اکیلا دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک سورہ کہف میں فرماتا ہے اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں ان کا جب ذکر سورہ قصص میں آتا ہے تو انہوں نے بھی کہا تھا ابونا شیخ کبیر، ہمارے بابا بزرگ ہیں اور ضعیف العمر ہیں۔ یعنی یہ وہ مقامات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جہاں اکٹھا بھی ذکر آتا ہے اور الگ الگ ذکر بھی آتا ہے۔ لیکن آج ہم قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں والد کا ذکر کریں گے اکیلا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ماں کے نام پہ قرآن مجید کی صورت بھی رکھی ہے، یعنی اور اگر آپ دیکھیں تو ایک خاص نام، ویسے تو جو بزرگ ہیں بابا ہیں مختلف والد ہیں ان کے نام پہ بھی رکھی، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پہ ماں کا تذکرے فرمائے۔ اگر سورہ بقرہ کے پس منظر کو آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی وہ جو جوان اللہ کا ولی تھا اس کی اگر داستان کو آپ دیکھیں گے تو اس داستان میں بھی ماں کا ادب اور ماں کی اطاعت نظر آتی ہے۔ آپ سورہ بقرہ کے اندر صفا مروہ کی جو مقام کو دیکھیں تو وہاں بھی ایک ماں کی یادیں اس مقام سے وابستہ ہیں۔ لیکن پورے قرآن مجید میں اللہ نے ماں کا ذکر فرمایا ہے، ماں کی عظمت، ماں کا مقام، ماں کے حقوق کا ذکر کیا، لیکن پورے قرآن مجید میں اللہ نے ماں کی قسم بیان نہیں فرمائی۔ دیکھیے گا فقہا نے جب قرآن و سنت کی تشریح کی، احادیث مبارکہ کی شرح کی، تو نتیجہ یہ نکالا کہ اگر ماں اور باپ کو شریعت کے زاویے میں دیکھا جائے تو آداب کے اندر پہلا درجہ ماں کا ہے، اور حقوق میں پہلا درجہ، آداب میں پہلا درجہ والد کا ہے اور حقوق میں پہلا درجہ ماں کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے باپ کی قسم اٹھائی ہے، یعنی یہ باپ کی عظمت کا ایک انفرادیت ہے
فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد. یہاں پہ جو علماء تفسیر ہیں انہوں نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ اس میں عمومی والد کا بھی ذکر ہے اور بطور خاص حضور علیہ السلام کے بابا جان کا بھی ذکر ہے. وہ والدین، یا اللہ نے والد کی قسم بیان فرمائی ہے. تو جس کا اللہ قرآن میں ذکر کرے اسے ماں کہتے ہیں، اور جس کی قسمیں اٹھائے اسے بابا کہا جاتا ہے. یہ والد کی عظمت کی انفرادیت ہے. پھر دیکھیں اگر قرآن مجید میں تو اللہ نے والد کی بے مثال محبت کا ذکر فرمایا ہے. جب سورۃ یوسف آپ تلاوت کرتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو اپنے بیٹے کے ساتھ محبت برا تعلق تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اس پر قرآنی آیات شاہد ہیں، گواہ ہیں. ان میں ایک آیت کریمہ جس میں وہ اظہار ہو رہا ہے جب بیٹوں نے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہ بابا جان آپ تو یوسف کی محبت میں گم ہو چکے ہیں، یعنی آپ یوسف کی محبت میں کمال پر چلے گئے ہیں. آپ اٹھتے بیٹھتے ہمہ وقت جو ہے یوسف کا تذکرہ کرتے رہتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ اپنی اولاد کی محبت میں کتنا کمال درجے پہ ہوتا ہے، تڑپ میں ظاہری طور پہ وہ کام کرتا ہے، اپنے معاملات نمٹاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں بابا مصروف ہے، لیکن اس کی مصروفیت کے پیچھے سبب کون سا کار فرما ہوتا ہے، اس کی محنتوں کے پیچھے، اس کی مشقتوں کے پیچھے، اس کے مزدوریوں کے پیچھے، اس کے ہاتھوں کے چھالوں کے پیچھے جو نشانات اس کے ہاتھوں پہ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اولاد ہی ہوتی ہے نا. اولاد کی خاطر صبح سے شام تک جو ہے وہ کماتا رہتا ہے، اسی فکر میں کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میری اولاد جو ہے وہ بھوکی نہ سوئے. یہ باپ کی محبت کی کمال ہوتی ہے. اور پھر قرآن مجید کو آپ دیکھیں تو باپ محبت بھی کرتا ہے اور اپنی اولاد کی فکر بھی کرتا ہے. سورۃ یوسف کی ابتدا کو پڑھیے گا. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا اور خواب دیکھ کے وہ پھر بابا کو شیئر کیا تھا، یعنی یہ بھی پتہ چلا قرآن مجید کی اس آیت کی کریمہ کی روشنی میں کہ اپنے معاملات کو اپنے بابا کے ساتھ شیئر کرنا یہ بھی سنت ہے. یعنی دیکھیے نا بعض دفعہ بچے جو ہے اپنے معاملات کو چھپاتے ہیں، باپ کو بیان نہیں کرتے، لیکن قرآن مجید ہمیں درس دے رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے. اپنے معاملات کو اگر خدا نخواستہ کوئی مشکل ہے تو بابا آپ کو مشکل سے نکال سکتا ہے، اگر کوئی اس میں الجھن ہے تو بابا اس کو حل کر سکتا ہے. اللہ نے باپ کو وہ کمال کا درجہ دیا ہوتا ہے، اس کو فکر دی ہوتی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بابا جان کو بتایا کہ بابا میں نے خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. تو جب یہ بات سنی نا، یہ خواب سنا، فوراً باپ نے کیا فرمایا؟ حضرت یعقوب فرماتے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یا بنیا میرے پتری، لا تقصص رؤیا کا، یہ خواب جو ہے نا اپنے بھائیوں کو مت بتانا، الا اخوتک، اپنے بھائیوں کو مت بتانا. یعنی باپ جو ہے فکر کرتا ہے کہ کہیں کوئی خدا نہ خواستہ میرے بچے کے کمال کی وجہ سے کوئی دوسرا حسد کی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے، کوئی دوسرا اسے نقصان نہ پہنچائے. پھر اس کے بعد اگر آپ قرآن مجید کے پہلے پارے کو دیکھیں تو باپ جو ہے نا، اگر اس کو اللہ نے کوئی مقام مرتبہ دیا ہوتا ہے تو اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بھی اس مرتبے پر فائز ہو. باپ کو اللہ عہدہ دیتا ہے تو باپ کی تمنا ہوتی ہے اللہ میری اولاد کو بھی اسی طرح عہدہ اور منصب عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، پہلا پارہ ہے، اے ابراہیم ہم تجھے دنیا کی امامت عطا کر رہے ہیں. جب اتنی بات کی نا، پھر بابا ہوتا ہے. اللہ نے منصب امامت کا جب اعلان فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اعلان کے ساتھ ایک اور بھی التجا پیش کر دی، عرضی پیش کر دی. قال ومن ذریتی، مولا میرے بچوں میں سے بھی امامت کا منصب جو ہے وہ بچوں کو بھی عطا فرما. اس کا مطلب یہ ہوا باپ جو ہے اس کی تمنا ہوتی ہے، اس کی طرف ہوتی ہے، اس کی آرزو ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ جو کچھ مجھے مل رہا ہے نا میری اولاد اس سے محروم نہ ہو. مجھے اللہ کمال، منصب، عزت، عظمت، شان دے رہا ہے تو میری اولاد کو بھی نصیب ہو سکے.
پھر اس کے بعد آپ دیکھیں والد کی جو برکت ہے، برکت دنیا میں تو ہوتی ہے، یہ جو والد کی برکت ہے انشاءاللہ اس پہ ایک خصوصی موضوع ہوگا کہ وفات کے بعد والدین کی برکتیں کیا ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس پہ بطور خاص ایک مضمون انشاءاللہ ریکارڈ ہوگا۔ والد کی برکت کیا ہوتی ہے؟ باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، ظاہری جب دنیا میں ہو وجود اس کا، اس سے برکتیں ملتی ہیں، دعائیں دیتا ہے باپ، اور بے شمار برکات ملتی ہیں، بہت سی صورتوں میں اس کی برکتیں ملتی ہیں۔ اس کی برکتوں میں ہماری یعنی ہماری معیشت، ہمارا معاشرت، ہماری تربیت، ہماری شخصیت، یہ سب کچھ سنورتا ہے اس کی برکت سے۔ لیکن اب اگر وہ بابا دنیا سے چلا جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے، کیا اس کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں؟ نہیں، اس کی برکتیں پھر بھی قائم رہتی ہیں۔ قرآن مجید پڑھیے گا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور ایک جگہ پہ آپ جاتے ہیں بستی میں، بستی کے لوگوں نے کھانے کا نہیں پوچھا، جب بستی سے باہر نکلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ دیوار ٹیڑھی کڑی، آپ اس دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے ہمیں کھانے کا نہیں پوچھا اور آپ ان کی دیواریں سیدھی کرتے پھرتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اور وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، میں اس لیے ان کی ہیلپ کر رہا ہوں، ان کا بابا بڑا نیک تھا، ان کا ابو بڑا نیک تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نیک باپ کا تذکرہ کرنا اور اس تذکرے کو محفوظ کرنا، یہ بھی دین کے پیغامات میں سے ایک پیغام ہے، دین کے افکار میں کسی ایک فکر ہے کہ باپ نیک ہو، باپ صالح ہو، باپ متقی ہو، باپ پرہیزگار ہو، اس کا ذکر لازم ہوا کرتا کرنا، یہ محبت کا حصہ ہوتا ہے۔ اور یہ اولاد کے حقوق جو ہیں، اولاد جو والد کے حوالے سے ہوتے ہیں اولاد پر، تو ان کے حقوق میں شامل ہے کہ اپنے بابا کا تذکرہ کیا جائے۔ اس کے بعد دیکھیے گا قرآن مجید میں دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، والد کا دھیان اولاد کی طرف کتنا رہتا ہے، کتنا دھیان رہتا ہے۔ یعنی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا تھا، دیکھیے باپ کی محبت اور اٹریکشن دیکھیں بابا کی، کرتا بھیجا، ادھر سے کرتا بھیج رہے ہیں، ادھر سے بابا کیا فرما رہے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، کہاں کنعان میں بیٹھے تھے اور کہاں سے کرتا چلا، اب کرتا چلا تو ادھر سے بابا اعلان فرما رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ یعنی اس کو اٹریکشن، اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو کمال شفقت کہا جاتا ہے۔ اس کا یہ پتہ چلا کہ باپ کتنے دھیان میں ہوتے ہیں اولاد کے حوالے سے، اور کتنا باپ کو اولاد، ذہن اولاد کی طرف جاتا ہے، اولاد جہاں بھی ہو اس کا خیالوں میں اولاد ہوتی ہے۔ پھر دیکھیے گا قرآن مجید کہ والد کی شفقت، اور اگر شفقت کو آپ دیکھیں گے تو اس صورت یوسف میں بھی شفقتوں کے بے شمار آپ کو منظر ملیں گے، لیکن یہاں ایک میں مثال پیش کر رہا ہوں شفقت پدری کے حوالے سے، اور وہ مثال ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور بے مثال بابا جان، بے مثال بابا جان ہے۔ آپ اپنی اولاد سے محبت کس طرح کرتے تھے؟ جب آپ کا بیٹا انتقال کرتا ہے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، عرض کیا رسول اللہ آپ اور آنکھوں میں آنسو؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آنسو جو ہیں یہ بے صبری کے نہیں ہے، بلکہ یہ محبت کے آنسو ہے، یہ محبت کے آنسو، یعنی آقا علیہ السلام نے ان آنسوؤں کی نسبت اپنی اولاد کی طرف کی۔ پھر جب سیدہ کائنات سیدہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا جب بھی بابا جان کی خدمت میں حاضر ہوتی تو حضور اٹھ کے استقبال کرتے تھے۔ یعنی اولاد کے ساتھ محبت دیکھیے، پھر اس محبت کو پریکٹیکلی بھی، ٹھیک ہے جی، یعنی عملی طور پر بھی دکھایا، اور تھیوری بھی جو وہ بھی حضور علیہ السلام نے بتائی۔ تھیوری کیا تھی؟ آقا علیہ السلام سیدہ کائنات کے لیے کیا فرماتے؟ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ ایک بابا اپنی بیٹی کے ساتھ اظہار شفقت اور اظہار محبت فرما رہا ہے۔ پھر حضور فرماتے فدا کی ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میری ماں بھی قربان ہو جائے، میرے بابا بھی قربان۔
یہ ایک تعلیم بھی امت کے لیے ہے. اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کے جملے جو ہیں شیئر کیا کریں، محبت بھرے جملے، آپ کی گفتگو میں مٹھاس ہو کہ بچہ آپ کی طرف کشاں کشاں آئے، اور آپ کی یعنی میٹھی لہجے میں بچہ جو ہے نا وہ گم ہو جائے. پھر دیکھیے گا اگر اسی محبت کو آگے دیکھتے ہیں کہ والد جو ہے وہ بچوں کے لیے کی خاطر کیا کچھ کرتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ اور بات کو ختم کرتے ہیں. عراق کی سرزمین پر ایک بزرگ گزرے جن کا نام شیخ عبداللہ تھا. تو ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ 25 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوتی ہے. جب 25 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے اس وقت تک وہ شراب کے رسیا تھے، شراب پیتے تھے، شراب کے دل دادا تھے. تو والدہ نے شادی اس نیت سے کروائی کہ چلے شاید شادی کی وجہ سے یہ بیماری چھوٹ جائے اور شراب سے دور ہو جائے. لیکن شادی کے بعد بھی شراب کے نشے میں رہتے. اللہ رب العزت نے سال گزرنے کے بعد ان کو ایک بیٹا عطا کیا. یعنی اس رات جس رات وہ آپ کا بیٹا دنیا میں آتا ہے، وہ جو اللہ کا بندہ تھا عبداللہ، وہ شراب پی کے لیٹے ہوئے تھے. تو اچانک جب بچہ سحری کے وقت دنیا میں آتا ہے تو بچے نے آتے ہی رونا شروع کیا. کانوں میں آواز آئی، ادھر سے آواز آتی ہے. بیوی نے بھی دھیرے سے کہا عبداللہ اٹھ کے دیکھو، اللہ نے ہمیں لال دیا ہے. مگر عبداللہ نشے میں تھا، وہ جو بندہ تھا اللہ کا وہ نشے میں تھا. تو جو ہی اٹھے نا بچے کو دیکھنا چاہا، دل میں اچانک ڈر سا پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیقات ہوتی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو ڈر پیدا ہوا تو قدم رک جاتے ہیں. دل میں سوچا، اندر کا جو انسان وہ جاگ اٹھا، اندر جو تقویٰ ہوتا ہے نا وہ جاگ اٹھا. احساس پیدا ہوا، دل میں خیال کیا کہ اس وقت تک میں اپنے بچے کو نہیں دیکھوں گا جب تک میرا مالک مجھے معاف نہیں کر دے گا، جب تک میری معافی کا اعلان نہیں ہوتا. بس پھر آخری پہر تھا رات کا، وضو کیا اور غسل کر کے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد سجدے میں چلے جاتے، اللہ کے حضور عرض گزار ہوتے ہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ابھی سجدے میں تھے اور اللہ کی حضور عرضیاں پیش کرتے، مالک مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے لال کو دیکھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیماری کی یا میری جو بدعمالیوں کی پرچھائی میرے بچے پر پڑ جائے، اس پہ اثرات نہ آ جائے. یعنی کیا یہ بھی ایک اولاد کی محبت تھی جس نے باپ کو توبہ کرنے پر مجبور کر دیا. یعنی وہ بیٹا بھی کیسا عظیم ہوگا جو وجہ بنا اپنے باپ کی توبہ کا. پھر کیا ہوتا ہے، رات کا آخری پہر ہو اور پھر اللہ کے حضور مناجات کی جائے. میاں صاحب فرماتے ہیں رات پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے کارن کھلا ہے دروازہ. پھر اللہ پاک نے معافی قبول فرمائی اور غیب سے ایک آواز آتی ہے عبداللہ اللہ نے تجھے قبول کر لیا ہے. کہتے بس پھر اس کے بعد میں تائب ہو کر پاکیزہ نگاہوں کے ساتھ اپنے لال کو دیکھتا ہوں. پہلی نظر میری لال پہ پڑتی ہے تو رب کا شکر ادا کیا، مالک میں نے شرابی بن کے اپنے بچے کو نہیں دیکھا، میں نے تیرا بندہ بن کے اپنے لال کو دیکھا ہے. پھر اس کا اثر کیا ہوا، اس توبہ کا اثر کیا ہوا. دیکھیے یہ باپ کی اس مخلص توبہ کا جو اخلاص بھری توبہ تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ 5 سال گزرتے ہیں. عبداللہ کہتے ہیں میں سو رہا تھا، رات کا آخری پہر تھا، مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی. میں نے سوچا کہ یہ کون رو رہا ہے. کمرے کی طرف بڑھتا ہوں جہاں سے آواز رونے کی آ رہی تھی. میں نے کیا دیکھا، میرا 5 سالہ بچہ جو تھا مصلی بچھا کے رو رہا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہا تھا. کہتے اس دن مجھے خبر ملی اور یہ پتا چلا کہ وہ جو توبہ تھی اللہ اس کا ثمر مجھے عطا کر رہا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس رشتے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا